بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر اطہر محمود. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا ہی کامن ہے. اگین جیسے ہم ہمیشہ کامن ٹاپک کرتے ہیں اور ایستھما ہے, اردو میں دمہ. دمہ بیسکلی جو ہے نا ایک لانگ ٹرم انفلیمیشن ہے ہمارے پھیپھڑے یا سانس کی نالیوں کی. اردو میں کہیں گے تو طویل مدتی پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش سمجھ لیں آپ. دمہ اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھیں یا شماریاتی یا اعداد و شمار کے لحاظ سے دیکھیں تو 2019 کی ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق 262 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے اور ان میں سے تقریباً 4.5 لاکھ لوگ ایکسپائر ہو گئے اس کی وجہ سے. دمہ جو ہے وہ بیسکلی ایک عجیب سی بات اس بیماری کے بارے میں یہ ہے جو کہ یوزلی جو کامن بیماریاں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے یا دوسری بیماریاں ہیں, نمونیاز ہیں, یہ ڈیولپ کنٹریز کی زیادہ بیماری ہے, ترقی یافتہ ممالک کی بیماری ہے اس میں, اور ترقی پذیری کم ہے. اب اس کی وجوہات آپ کو ہمارے مہمان بتائیں گے, میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کا تعارف کراتا ہوں. تو دنیا میں سب سے زیادہ پرسنٹیج آسٹریلیا کا ہے, پھر سویڈن, کینیڈا. آسٹریلیا 21% کہتے ہیں کہ لوگ ایستھما کا شکار ہیں. پاکستان میں یہ پرسنٹیج 4.3% ہے. دمہ جو ہے دونوں جینڈرس کو اتنا ہی کامن ہوتا ہے یوزلی چھوٹی عمر میں, لیکن کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے. سیوریٹی دونوں کی برابر ہوتی ہے اگر سیویئر ایستھما ہو جائے یا سیویئر دمہ ہو جائے. اڈلٹ وومن میں اس کے مقابلے میں زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں, اور ینگ میں زیادہ ہے, اولڈ میں کم ہے. تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں اس کے, تو یہ جیسے ہم پہلے بتاتے ہیں کہ بیفور کرائسٹ ساکریٹس کے زمانے میں اس کو اس زمانے میں بھی تھا, اور پہلی دفعہ 1872 میں اس کی پیتھوفیزیولوجی کے بارے میں بتایا گیا. جو پہلی ڈرگ یوز ہوئی پائلوکارپین وہ 18ویں صدی کے اینڈ میں یوز ہوئی, اور ایپینیفرین جو ہے وہ 1905 میں. 1950 میں اسٹیرائڈ شروع ہو گئے, اور لیکن اس ٹائم اورل تھے, اور 1960 یا 1960 میں اورل اسٹیرائڈس کے بجائے انہیلڈ اسٹیرائڈس اور یہ بیٹا ایگنس جس کو کہتے ہیں ہم, وہ ابھی بتائیں گے ہمارے مہمان, وہ یوز ہونا شروع ہوئے. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر روبینہ امان. میڈم میری میڈم ہے, میں میڈم کہتا ہوں, میری ٹیچر ہے. اور میڈم جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے سرکاری انسٹیٹیوٹ سے ریٹائر ہوئی, یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئی ہیں ایز اے پلمونالوجی ہیڈ آف پلمونالوجی یا اس کی سربراہ کے طور پہ, اور اب ایک بڑی نجی یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں اور اسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. تو السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. بہت شکریہ. تو میڈم پھر ہم شروع کرتے ہیں. پہلے تو ان کو ذرا آسان لفظوں میں بتا دیں کہ ہے دمہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنی زیادہ ہسٹری بتائی جو سوکریٹیز کے زمانے والی تو مجھے بھی پتہ نہیں تھی. چلے. اور ایستھما بیسکلی تو سانس کی نالیوں کی بیماری ہے, ایئر ویز کی بیماری ہے, اور یہ کرونک ضرور ہے, دائمی ضرور ہے, لیکن اس کا جو سمٹمز ہیں یا اس کی جو علامات ہیں وہ کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس کی کس ٹائپ کی ہے وہ. اور ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو سانس کی نالیاں ہیں وہ کسی سوزش کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں, ٹائٹ ہو جاتی ہیں. اور وہ ٹائٹ ہونے کی بیسکلی 2 وجوہات ہیں کہ ایک تو اس کی جو اندر کی جس کو ہم لائننگ کہتے ہیں, میوکوزا ہے, لائننگ ہے, اس میں جب سوزش ہوتی ہے تو جس طرح کوئی بھی چیز سوزش کی وجہ سے سوج جاتی ہے تو وہ بھی انفلیم ہو کے سویل کر جاتی ہے. اور اس سے ایڈیشن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان نالیوں میں مسل بھی ہوتا ہے تو وہ مسل بھی کانٹریکٹ کر جاتا ہے. تو یہ جب 2 چیزیں کمبائن کر جاتی ہیں تو سانس جب ہم لیتے ہیں تو سکڑی ہوئی نالیوں کے ذریعے سے لیتے ہیں. اب اس میں جو لوگ فزکس کے میں زیادہ انٹرسٹڈ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک نیرو اس سے سانس لیا جائے تو وہ اس کا آف کورس ایک تو پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے, پھر وہ آپ لے نہیں سکتے. اور ہمارے لنگ کی ساخت ایسی ہے پھیپھڑے کی کہ سانس لینا تو جیسے تیسے ہم لے لیتے ہیں, لیکن اس کو نکالتے وقت ایون نارملی جو نہیں بھی ایسمیٹک ہوتے ان کی بھی سانس کی نالیاں تھوڑی لمبی اور ایلونگیٹ ہو جاتی ہیں, نیرو ہو جاتی ہیں. اور یہ چیز جب ایسمیٹکس میں ہوتی ہے تو اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ وہ سانس نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس لیتے ہیں, پھیپھڑے میں سانس پھنس جاتا ہے, ٹریپ, پھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نکال نہیں سکتے, جس کی وجہ سے نئی آکسیجن اور نیا سانس جا نہیں سکتا, پچھلا نکل نہیں سکتا, اور وہ اتنے ٹریپڈ لنگ کا جو انفلوئنس ہے وہ دل اور اس کے ارد گرد کی شریانوں پر بھی پڑتا ہے. تو اس لیے یہ ایک سیویئر
جسے کہتے ہیں ڈسکمفرٹ اور سیویئرلی پرسیوڈ بیماری کی طرح ابھرتا ہے. اچھا پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ امیر ملکوں کی بیماری ہے, ایک حد تک یہ درست ہے, لیکن اب میرے خیال سے کہ لوور انکم اینڈ مڈل انکم کنٹریز بھی ایکولی ہی آتی جا رہی ہیں. اور وہ امیر والی کی وجہ جو ایک سائنٹیفک بیسس انہوں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ دے ور اوور کلین, ہائیجین کی بیماری بن گئی ہے. تو اس میں کیونکہ وہ بچے مٹی میں نہیں تھے کھیلتے, ادھر نہیں کہ, تو ان کو ان سے چھوٹے چھوٹے ایکسپوز نہیں ہوتے تھے وہ الرجنس سے یا جو چیزیں الرجیز کاز کرتی ہیں. تو پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان مالیکیولس کو یا الرجنس کو جو کہ الرجی کاز کرتی ہیں اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں, تو وہ پھر ایزما کی طرح مینیفیسٹ کرتے ہیں. اچھا میڈم, یوزلی ایسما شروع کب ہوتا ہے؟ دیکھیے کسی بھی ایج پہ شروع ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جب کوئی کلاسیفائی کرتا ہے نا تو اس کے بہت سارے اینگل سے کلاسیفائی کرتا ہے. کچھ ایسماس ہیں جو چائلڈہڈ ایسماس ورسز اڈلٹ ایسماس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کسی اور طریقے سے کلاسیفائی کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں الرجک ایسما اینڈ نان الرجک ایسما. پھر ہم اس کی سیویریٹی کے مطابق اس کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ انٹرمیٹنٹ ہے یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے, یا پھر یہ پرسسٹنٹ ہے, ہر وقت ہوا رہتا ہے. اور ہر وقت والا بھی پھر دیکھ لیں کہ وہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے. تو بیسکلی جب یہ ساری کمبینیشنز ہم بناتے ہیں کہ ان اے ینگ پیشنٹ انٹرمیٹنٹ مائلڈ ایسما وچ از الرجک ایسما, تو پھر ہمیں اس کا ایک سارا ایک جیسے کہتے ہیں نا اس کی کاز کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کے بیہیویئر کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اور پھر ہم کو اس کو ٹریٹمنٹ پلان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یوزول ایج ہم نہیں ہوتی, کسی ایج میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. جی بالکل, اڈلٹ ایسما از این اینٹی. جیسے اسلام آباد میں اکثر لوگ بتاتے ہیں ہمیں پاس آتے ہیں, آپ کے پاس تو زیادہ آتے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے تو نہیں تھا, اب ہو گیا, لیکن اب ہو گیا. جی بالکل بالکل. تو اس میں میڈم یوزول کازز کیا ہیں؟ اس کی کازز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دو بڑی کازز تو الرجی اینڈ نان الرجی ہے, ٹھیک ہے. اور الرجک ایزماز جو ہیں اس میں اسی طرح ہے کہ جب وہ کسی ایسے الرجن سے ایکسپوز ہوتے ہیں ان کے باڈی میں وہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. جو الرجک ایزما کی اینٹی باڈیز ہیں وہ IgE کی فارم میں بنتی ہیں, اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں ایوسینوفلس, ان کو ریکروٹ کرتی ہیں, اور وہ ایوسینوفلک انفلیمیشن اس کے اندر آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر ہو جاتی ہے. تو یہ گروپ ہے جو الرجک ایسما کا ہے. اور وہ الرجی کس سے ہو سکتی ہے؟ وہ پولن سے ہو سکتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارا جو ایسما اینڈ الرجی سینٹر ہے ڈاکٹر عثمان والا, انہوں نے اسٹڈی کی, ہم بھی پیمس میں پارٹیسپیٹ کیا, تو انہوں نے ایکچولی پروو کیا کہ جس کو ہم بار بار کہتے تھے کہ ملبری سے ہوتا ہے, نہیں ہوتا, کاٹیں نہ کاٹیں, تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے. وین ایور دیر از اے پیک آف پلمری پولن, ملبری پولن, یہ ایسما ہوتا ہے. اسی طرح اور جنرلی جب بھی پولن اوور لوڈ ہوتا ہے, اسی لیے آپ کو اسپرنگ اور اس کی کنڈیشن میں آٹم میں. پھر یہ ہے فیورز جب ہوتے ہیں, جب یہ ویٹ کی کٹائی ہوتی ہے, وہ ایک نون الرجی کا سیزن ہے. پھر الرجی تو کسی ایک چیز سے ہو سکتی ہے, مائٹ سے ہوتی ہے, جو بستر میں چھوٹا سا ایک کیڑا ہی اسے کہیں گے یا کیا کہیں, اس سے ہو سکتی ہے. کسی فوڈ سے ہو سکتی ہے, فوڈ کلرنگ سے ہو سکتی ہے, جس طرح یہ اورنج کلر ہوتا ہے فینٹا وغیرہ کا, اس سے ہو سکتی ہے. لیکن جن لوگوں کو الرجک ایسما ہوتا ہے ان کو پھر یہ تو الرجنس ہیں جو اس کو سٹارٹ کریں گے, جو اس کی اس سوزش کو کریں گے. لیکن اب وہ بیچارے اتنے ولنریبل ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی اور ٹریگر, مثلاً اگر جس طرح فوڈ کو کھو رہا ہے تو جو مسالہ ہے وہ بھی اس کو ٹریگر کر دے گا, پرفیوم بھی ٹریگر کر دے گا. تو پرفیوم پر سے وہ الرجن نہیں ہے, لیکن وہ اب اس کو ٹریگر کر دے گا, اس کو سٹارٹ آف کر دے گا اس ایزما کو. الرجن بیسیکلی آپ سمجھے کہ اینٹیجن ہے, اینٹیجن ہے, اینٹی باڈی وہ ایک الگ ریئیکشن ہے, لیکن ٹریگرنگ جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے, وہ نان الرجن سے بھی ٹریگر ہو جائے گا. اسی لیے وائرل انفیکشن سے ٹریگر ہو جاتے ہیں. آج کل جیسا بہت پیشنٹس آ رہے ہیں, وائرل انفیکشنز ہوئی, نان اسپیسیفک وائرل, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ فلو ہے, کوکسیکی ہے, لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے ہوگی اپر ریسپریٹری انفیکشن. لیکن ساتھ ہی پھر ایئر پولوٹنٹ سے, جو اسموگ ہے, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر, اس سے بہت زیادہ یہ سمٹمز جو ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اور جو نان الرجک ایسما ہے, جس طرح ایکسرسائز انڈیوسڈ ہے یا کولڈ ہے یا ایسپرین سے, آپ لوگ بہت دیتے ہیں کارڈیولوجی میں ایسپرین سے, یہ پھر دوسرے نان الرجک ٹائپ آف ایسما ہے. بیٹا بلاکرز تو ہم اس کو ایسما کی بجائے سائڈ افیکٹ ہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے. جیسے بیٹا بلاکرز دیں گے تو وہ خود بخود کنسٹرکٹ کرے گا.
اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے کہ ایسپرین جو ہے نا وہ تو اتنا کامنلی یوز ڈرگ ہے اور اس کے کارڈیوواسکولر اس میں تو بہت فائدے ہیں, مطلب ہم یہ کہتے ہیں وہ واحد دوائی ہے جو سب سے سستی ہے دنیا میں اور سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس بچاتی ہے, لیکن ایسپرین کا یہ جو رول ہے بیسیکلی ایستھما انڈیوس کرنے میں یہ بھی بڑا کامن ہے, اور ہمارے پاس نا بہت پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ایسپرین پہ ہوتے ہیں اور بھی سم ہاؤ اوور لک, ہم واقعی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک ٹرم ہے ایستھما, ایک ہے کارڈک ایستھما, لیکن کارڈک ایستھما یوزلی ہارٹ فیلئر کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ایستھما تو ہے نہیں, دے دیا کسی بالکل الگ چیز ہے, بالکل دے دیا, ہاں کیونکہ وہ سولن ہے. جی بالکل. اچھا بیٹا بلاکرز جو ہوتی ہیں وہ ڈرگس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو اسپیسیفکلی وہ ہوتی ہیں کارڈیو سیلیکٹیو, وہ زیادہ پرابلم کرتی ہے, دوسری نہیں کرتی, لیکن میں نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے کہ ساری کرتی ہیں, چھوٹی سی ڈوز بھی ہو, اور میں تو ہمیشہ آپ کو ہی بھیج دیتی ہوں, کارڈیولوجسٹ کو بھیج دیتی ہوں کہ میرا خیال ہے اس کو ریوائز کریں. میڈم اس ڈرگس میں اگر ہم ڈرگس کی بات کریں تو ایس کے بارے میں, ایس انہیبیٹرز کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے کہ ایس انہیبیٹر تو ٹھیک ہے ڈرائی کف کرتا ہے اور یہ بھی شاید ٹریگر کر سکتا ہے ایستھما کو, یہ کوئی مجھے ڈرائی کاف تک ہی میں لٹریچر میں پڑھا تھا کہ ایس انہیبیٹر کرتا ہے, انہوں نے ریسپٹر بلاکرز کا نہیں بولا, لیکن ہم دیکھتے ہیں پریکٹس, کیونکہ ایک تو دوائی, ایک تو کتابوں میں لکھا ہے نا چیزیں, لیکن ایک ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں کئی دفعہ جو کہ اس ریسپٹر, ایک تو ڈرائی کف کی وجہ سے ہم اس کو ریسپٹر بلاکر میں چینج کر دیتے ہیں, لیکن اسٹل دے آر کفنگ, اور کئی میں نے سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ سنا ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی بہت کرتے ہیں, کیونکہ پاپولیشن کا بھی شاید کوئی فرق ہو, ہمارے پاس اتنی اسٹڈیز نہیں ہے کہ ہم ریسپٹر بلاکر پہ کر کے دیکھیں, لیکن زیادہ کاف ہی کے ساتھ ان کا آتا ہے. پھر اس کے علاوہ جس طرح ہے نا جو ایسیڈیٹی ہے, اور وہ ان کی ووکل کارڈز کو تھوڑا سا اور اریٹیٹ کر دیتی ہے, گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس, تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اسٹارٹ بے شک الرجن نے کیا, ٹریگر ہوا, ایسیڈیٹی بھی تھی, وائرل انفیکشن بھی ہو گئی, کولڈ سے بھی ایکسپوز ہوئے, تو وہ ساری مل کر ایک پکچر آف ایزما. میڈم ایک بات جو ہے نا جو ہم پریکٹس پہ بہت دیکھتے ہیں, جب پہلے تھے اسپیشلسٹ نہیں تھے تب بھی دیکھتے تھے, اب کیونکہ کارڈیالوجی ہم زیادہ پتہ کارڈیالوجی پیشنٹ, لیکن میڈیکل پریکٹس میں نے دیکھا ہے, ایون ہماری پریکٹس میں مریض ماننے تیار نہیں کہ ایستھما, اس کو بولو نا ایستھما, وہ کہ جی الرجی ہوگی, جی پمپ لیتے ہیں, جی ہاں جی پمپ لیتے ہیں, تو لوگ مانتے کیوں نہیں ہے وہ ایستھما. یہ آپ نے ایستھما کو نا یہ بھی ون آف دوز کنڈیشنز ہے جس کو اسٹگمیٹائز کیا گیا. اگر آپ کوئی پرانی فلمیں دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ پاکستانی, تو اس میں جو غم زدہ ترین اور مظلوم ترین عورت ہوگی نا, اس کو ایستھما ہوا ہے, ہاں ہاں سانس ہانک رہی ہے, تو وہ جو ایک مینٹل پکچر بن گئی ہے نا, وہ اس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں. سو مچ سو کہ پچھلے ہی دنوں میں نے ایک پیشنٹ کو کاف ویریئنٹ آف ایستھما کے لیے انہیلر دیا, اور وہ ایکچولی اوفینڈ ہو گئی اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے کوئی ایستھما تھوڑا ہی ہے کہ مجھے انہیلر دے رہے ہیں. تو یہ ابھی تک اس کو یو ہیو ٹو ریئلی کاؤنسل دیم ویل ٹو ایکسیپٹ انہیلرز یا ایستھما کی ٹریٹمنٹ. وہ تیار ہی نہیں ہوتے, پتہ نہیں اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ ہی کرنا ہے, ہمیں ایجوکیٹ ہی کرنا ہے لوگوں کو. اور سب سے اچھی بات جو میں میسج اباؤٹ ایستھما ہے کہ ایستھما اس ساری چیزوں کے باوجود مینیجیبل ہے, ٹریٹیبل کنڈیشن ہے. جی بالکل. بلکہ جو اچھے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیویئر ایکیوٹ ایگزیسربیشن کے ساتھ آیا ہے تو وہ بھی کیوں آیا ہے, کہ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے والی مینجمنٹ میں کوئی فلا تھا. تو یہ جو ہم نیئر فیٹل ایزما اور ایزما گوئنگ انٹو آئی سی یو والے دیکھ رہے ہیں, وہ جاتے تو ہیں, مطلب یہ تو ان آئیڈیل ورلڈ ہی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ویل مینیجڈ ایزما شوڈ ناٹ ایون گو فار این ایکیوٹ ایگزیسربیشن, کیونکہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کو وائرل انفیکشن ہو, وہ ایکسرسائز کرنے لگے, ٹریگرز سے ایکسپوز ہو, تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو مینیج ہز اون ایستھما سو ویل کہ وہ اس کو ایکیوٹ ایگزیسربیشن کی طرف نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم ایک اب ہم تھوڑا سا ایستھما کو نا وہ کر لیتے ہیں نا مائلڈ ماڈریٹ سیویئر میں, تو وہ بتائیے پھر مائلڈ کو ہم کس کو کہیں گے؟ اصل میں تو نا ہمیں جو بہت جس چیز کی کانشیس ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایز سائنٹیفک پیپل ہو آر ڈیلیورنگ ہیلتھ کیئر, ہم ہر حالت میں کسی حدود و قیود اور گائیڈنس کے تابع رہیں, ٹھیک ہے نا, گائیڈ لائنس ڈائریکٹڈ تھراپیز, یہ ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا, ہاں ہم اس کے تابع رہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب وہ آپ بہت بڑے جب پروفیسر بن جاتے ہیں تو آپ کا لفظ جو ہے نا وہی ایک گولڈ اور پتھر پہ لکیر ہے, اور ہم سارے سن کے تو جی کرتے تھے.
لیکن ابھی نہیں, ایگزامنرز بھی ایسے ہوتے تھے اب تو ان کو بالکل. ہاں, ہمیں بتاتے ہوتے تھے اگر وہ ایگزامنر آ گیا تو یوں بیٹھنا, وہ آ گیا تو یوں اسپلین دیکھنا. تو آئی تھنک وی شوڈ موو آن فرام دیئر. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں میڈم, جو گائیڈ لائن ڈائریکٹڈ تھراپیز ہوتی ہیں, یہ ہمارا براڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے, لوگوں کا اویئرنیس, اور جو مینجمنٹ ہے وہ جو لکھا ہوا ہے گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق. اور اس کے لیے بار بار میٹنگز ہوتی ہیں. جیسے جو ایسما ریلیٹڈ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے گینا, گائیڈ لائنس آف یہ جو ہے گلوبل انیشیٹو فار ایسما, ٹھیک ہے. اسی طرح COPD کے لیے گولڈ ہے گلوبل. تو یہ گینا گائیڈ لائنس جو ہیں یہ بار بار ریویو کرتے ہیں, جو ایویڈنس بیس آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں بتایا ہوا ہے کہ مائلڈ کیا ہے. مائلڈ وہ ہے جو ایک ہفتے میں ایک دفعہ اس کو ہو گیا تو ٹھیک ہے. پرسسٹنٹ وہ ہے جو ہو رہا ہے, مطلب انٹرمیٹنٹ وہ ہے جو ونس اے ویک آن اینڈ آف ہو گیا, جس کو اس وقت ایک ٹریٹمنٹ دے دی اور ٹھیک ہو گیا. پرسسٹنٹ وہ ہے جو چل رہا ہے, ہفتے میں 2 دفعہ ہو رہا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ماڈریٹ اس سے سویئر ہے, سویئر جو ہر روز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کے جو گولز آف ٹریٹمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مریض, کیونکہ ہمارے ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں, ایڈولسنٹس ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, کہ وہ سمٹومیٹک ہو. کوئی بھی بچہ ویز کرتا ہوا, سانس اس کا اکھڑا ہوا نہ ہو. دوسرا یہ کہ اس کی کوئی ایکسرسائز یا اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں کوئی اس کو مسئلہ نہ ہو, سانس نہ پھولے, وہ رات کو نہ اٹھے ایزما کی وجہ سے, سلیپ کی وجہ سے. اور یہ سب ہونے کے باوجود اس کو ایکیوٹ ایگزیسربیشنز بھی جو ہیں وہ نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور اس ساتھ ساتھ یہ سب کہتے ہوئے دوسری طرف ہم یہ کہ ہم اس کو رسک سے بھی بچائیں, کہ جیسے اگر اس کو سویئر ایکیوٹ ایسما نہ ہو, اس کو جس کو نیئر فیٹل ایسما اس کی طرف نہ جائے, اور یہ جو ہم میڈیسنز اس کو دے رہے ہیں اس کے بھی سائڈ ایفیکٹس منیمم ہوں. تو ہمیں ان دونوں کے درمیان چلنا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا میڈم, اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ مائلڈ کو مینیج کر لیں, کیونکہ نا اصل میں ہمارے پاس بھی وہی والی باتیں مریض آتے ہیں, ان کو دوائی استعمال کرنا نہیں پتہ. ہم چلیں ہم اگر دوائیاں ڈسکس کر لیں, پہلے دوائیاں ڈسکس کر لیں, کیونکہ نا اس کی دوائیوں کا ایک تو بہت ہی زیادہ مسکنسیپشنس ہیں, اور وہ اسٹگما ایک ہے. انہیلر سن کے نام سن کے مریض جو ہے نا وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا مجھے ہم نے اس کو سنا دی, سزا سنا دی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں ابھی آپ کے لوگ جو ہے نا وہ پریونشن کے بجائے وہ بیٹا ایگنسٹ لیے چلے جاتے ہیں. تو ذرا میڈم ٹریٹمنٹ تھوڑا سا نا ان کو پورا بتائیے. کہ دیکھیے جو بیٹا سب سے ایک جو امپورٹنٹ دوائی ہے وہ یہی بیٹا ایگنسٹ جس کو بولتے ہیں. اور وہ کیا ہیں, بیٹا جو ریسیپٹرز ہیں وہ اس اسموتھ مسل پارٹ آف دا ایئر ویز ہیں اس کو ڈائلیٹ کرتے ہیں. تو یہ بیٹا ایگنسٹ جو ہیں, ایپینیفرین خود ایک بہت بڑا بیٹا ایگنسٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ بہت ہارٹ وہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے ضرور. اسی طرح جو وینٹولین ہے وہ ایک بیٹا ایگنسٹ ہے, ٹربیٹولین ہے. پھر یہ ساری وینٹولین ٹربیٹولین یہ شارٹ ایکٹنگ ہے, ان کا اثر تھوڑی دیر کے لیے رہے گا. پھر اور جو اس سے سیکنڈ جنریشن آئی ہیں وہ لانگ ایکٹنگ ہے, جس میں سیلمیٹرول ہے یا فارمیٹرول ہے, ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ ہمیں پلان یہ کرنا چاہیے ایسما کی مینجمنٹ میں کہ ہم بیٹا ایگنسٹ کو بھی اپنے اس میں آرمیمنٹرم جیسا کہتے ہیں اس میں رکھیں, اور ان کو ہم یوز کریں ایز ریلیور میڈیکیشنز, کہ جو جب ایسما ہوگا تو وہ اس کو ریلیو کر دیں گے. اور کیونکہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ انفلیمیشن ہے, جو سوزش ہے, اور ہم ساتھ ساتھ ایک کنٹرولر میڈیکیشن بھی رکھیں کہ جو اس سوزش کو بڑھنے نہ دے, ٹھیک ہے. تو یہی کمبینیشن ہم مائلڈ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کنٹرولر میڈیکیشن دیں, لو ڈوز. اور کنٹرولر میڈیکیشنز میں شامل کیا ہے, اس میں اسٹیرائڈس ہیں, اور جو پریفرڈ وے آف گیونگ اسٹیرائڈس ہے وہ انہیلیشنل اسٹیرائڈس ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ریلیور میڈیکیشن ایک اسٹیرائڈ کے طور پہ دیتے رہیں گے, اور جب بھی اس میں کوئی سمٹم زیادہ سیویئر ہوگا ہم کنٹرولر میڈیکیشن ہم اسٹیرائڈس کی فارم میں دیتے رہیں گے, اور ریلیور ہم بیٹا ایگنسٹ کی فارم میں دیں گے, ٹھیک ہے. پھر پہلے تو شروع میں کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمبینیشن دیں یا الگ الگ دیں, اسٹیرائڈ دیں, انہیلڈ کارٹیکو اسٹیرائڈز جو آپ لو ڈوز دیں گے مائلڈ میں, اسٹیپ 2 میں آپ اس کو میڈیم ڈوز دیں گے, سیویئر ہوگا پرسسٹنٹ ہوگا تو آپ ہائی ڈوز دیں گے, اور ساتھ آپ ان کو بیٹا ایگنسٹ دیں گے. جو کچھ بیٹا ایگنسٹ ہیں جو ہیں ہی لانگ ایکٹنگ, ٹھیک ہے. تو آپ لانگ ایکٹنگ دیتے رہیں, اور ان بٹوین جب لانگ ایکٹنگ میں بریک ہوگا تو آپ ایک شارٹ ایکٹنگ جو ہے ایز فردر ریلیور دے دیں. پھر ایک کچھ ایسا پہلے ایک اسٹڈی تھی اسمارٹ کے نام سے, جس میں تھا سنگل
مینیج تھیراپی فار مینیجنگ ایز مینٹیننس اینڈ ریلیور, ٹھیک ہے, وہ والی. اور اس کے اوپر جو اس اسٹڈی نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے وہ ہے فارمیٹرول اور بیوڈیزنائٹ کی کمبینیشن. تو وہ ایکچولی دیٹ میکس لائف ویری ایزی, کہ وہ آپ کی ریلیور بھی چل رہی ہے, اس کا جو کارٹیکوسٹیرائڈ والا پارٹ ہے, اور اس کا جو فارمیٹرول ہے اس میں خوبی یہ کہ امیڈیٹلی ایکٹنگ بھی ہے اور لانگ ایکٹنگ بھی ہے. تو آپ اس کو فکس ڈوز بھی کر سکتے ہیں صبح شام, اور ان بٹوین جب بریک آتا ہے یا کوئی آپ کو زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ریلیور کے لیے بھی استعمال کر لیں. دس از ون وے آف مینیجنگ. پھر اور جو آپ کی کنٹرولر تھیراپیز ہیں ان میں آپ کے یہ لیوکوٹرائن انہیبیٹرز آ جاتے ہیں, جن کو ہم بہت سارے ناموں سے آ رہے ہیں, گولیاں جو دیتے ہیں, جی گولیاں ہیں جو دیتے ہیں. اور پھر مزید اس سے اوپر جائیں تو نہیں کنٹرول ہو رہا تو اب مونوکلونل اینٹی باڈیز اگینسٹ IgE ہیں, آپ اورل اسٹیرائڈس دے سکتے ہیں. پھر جب آپ سیویرٹی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے سیویئر ایکیوٹ ایزما جس کو بولتے ہیں, ایزما تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے. جی, سیویئر ایکیوٹ ایزما جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا ایک ایزما ایک سرٹن اسٹیج پہ چل رہا تھا, اسٹیج پہ, اور کسی ٹریگر کی وجہ سے وہ ایک ایسی فیز میں چلا گیا ہے جو بہت سیویئر ہے. اور اس میں یوزلی جو پیشنٹ آتا ہے وہ بڑا جلدی پہچانا جاتا ہے کہ ہی از انیبل ٹو ٹاک ان کمپلیٹ سینٹینسز, وہ مونو ہاں نہ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کو ہارٹ ریسپریٹری ریٹ اس کا بہت تیز ہوتا ہے, 30 اینڈ ابو, ہارٹ ریٹ اس کا 120 اینڈ ابو ہے. اور اگر وہ بہت سیویئر ہو تو اس کی چیسٹ آلموسٹ سائلنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سانس لے ہی نہیں سک رہا. اور ہماری ERs میں اکثر پیک ایکسپیریٹری فلو میٹرز ہوتے ہیں, وہ مارکلی ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں, فلو ہوتا ہے. اور اس کی مینجمنٹ, جس طرح میں نے کہا کہ ہم گائیڈ لائنز مینجمنٹ, تو اس کے لیے جو ہی آپ ان کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں آف سیویئر ایکیوٹ ایزما, تو یو گو آن ٹورڈز اے سرٹن ٹائپ آف مینجمنٹ. پھر آپ اس کو لکھ کے گھر نہیں بھیج سکتے کہ آپ لیتے رہیں. پھر آپ نے اس کو بیک ٹو بیک شارٹ ایکٹنگ بیٹا ایگنسٹ دینے ہیں, وینٹولین ہے, اور اس میں 1 یا 2 نیبولائزیشن سے نہیں, آپ اس کو 20-25 منٹ تک 30 تک دیتے رہیں. اور ساتھ ہی اس کو آپ ایک سسٹمک اسٹیرائڈ انجیکشنز لگائیں, جو آپ پریفریبلی تو میتھائل پریڈنسٹون ہوتا ہے کیونکہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ایلیمنٹ اس کا زیادہ ہے. بٹ یہ یاد رکھیں کہ وہ اس کا اثر اگلے 5-6 گھنٹے کے بعد ہوگا, اور اس دوران سیویئر ایکیوٹ ایزما کو ہم نے مینیج کرنا ہے. اگر وہ بیٹا ایگنسٹ سے نہیں ہو رہا تو ہم پھر اس میں اینٹی کولینرجک جو ہیں شارٹ, جس طرح ٹرپٹوپیم وغیرہ ہیں, وہ دیتے ہیں. پھر ساتھ میگنیشیم کا ایک بڑا اچھا رول ہے کہ وہ خود بھی برونکو ڈائلیٹ کرتی ہے اور وہ بیٹا ایگنسٹ کے افیکٹ کو اور میگنیفائی بھی کرتی ہے, اس کو انہانس بھی کرتی ہے. اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو بی ود دا پیشنٹ, اس کو ری ایشور کریں, ساتھ تھوڑا کوئی فلوئڈ وغیرہ دیں کیونکہ بائی دیٹ ٹائم یہ لوگ اتنے ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں. اگر انفیکشن ہے تو انفیکشن کو کنٹرول کریں, مگر ساتھ ہی ایک چیسٹ ایکس رے کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہم کوئی ایسی چیز نہ مس کر رہے ہوں جیسے نیموتھوریکس, اور ہم اس کو اس پہ, تو یہ تو ایک اس کا سائڈ ہے. تو اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں. یہ جو موسم آتا ہے جب مارچ اپریل کا, اور یہ تو بالکل بڑے ہاسپٹل میں لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 1-2 گھنٹے میں اس کو پیک ایکسپیریٹری فلو ریٹ سے مانیٹر کرتے رہیں, اور جب وہ فلو ریٹ اس کا 75% آف دا پریڈکٹیڈ جو اس کی ہائٹ ویٹ کے مطابق ہوگا وہ آ جائے, پھر اس کو گھر کی ٹریٹمنٹ میں بھیجیں. اور اس دفعہ اس کو ساتھ اسٹیرائڈس اورل بھی دیں, کیونکہ اب وہ جو انہیلیشنل اسٹیرائڈس ہیں وہ شاید کافی نہیں ہوں گے, اور اس کا ایک شارٹ کورس دینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ ایک دم بند بھی کر سکتے ہیں. اور اگر انفیکشن ہے اس کو ٹریٹ کریں. وائرل انفیکشن کے لیے بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا. دس از ہاؤ یو مینیج. اور اسی کانٹیکس میں ایک اور ہے جس کو نیئر فیٹل ایسما کہتے ہیں, وہ آپ کو اس کا بھی ٹائم ایکچولی نہیں دیتا, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو گو اہیڈ اینڈ انٹیوبیٹ دا پیشنٹ, اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں. اور وینٹیلیٹر کی خاص طریقہ ہے, سیٹنگ ہے جس پہ آپ ڈالیں, جس میں آپ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسیل کرتا رہے, وہ جو اس نے اتنی ایئر ٹریپ کی ہوتی ہے وہ اس کو نکالیں. اور پریفریبلی آپ بے شک IV اس کو بیٹا ایگنسٹ بھی دیں, وینٹولین انفیوژنس بھی دیں. اور بائی اینڈ لارج ایزما چاہے جتنا بھی سیویئر ہو وہ ٹریٹیبل ہے, بٹ انفارچونیٹلی پھر بھی ڈیتھس ہوتی ہیں اس کے ساتھ, بیکاز ہم تھوڑے اویئر نہیں ہوتے, ہم اس کو پیچھے سے کنٹرول نہیں کر کے لا رہے ہوتے اور اویلیبل نہیں ہوتے. جی میڈم, یہ بہت زبردست آپ نے بتایا سیویئر ایسما, کیونکہ سیویئر ایسما کے پیشنٹ جو ہے نا یہ کین اینڈ اپ بالکل بالکل ڈائی. یہ قوم کو یہ بتائیے کہ انہیلرس جی اور اسٹیرائڈس, انہیلڈ اسٹیرائڈس, اورل اسٹیرائڈس, ان کا رول ہے جی. اور لوگ
ان کو کیوں لینے سے پریشان ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا منیمم ترین سائیڈ افیکٹس ہیں. بالکل وہ اسٹیرائڈ کا نام سنتے ہیں جی اور جو ہے نا ویسے جا کے وہاں لگا لیں گے, وہاں پورے کاکٹیلز لگا لیں گے, لیکن جب اسپیشلسٹ بتایا کہ انہیلر لینا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے کیونکہ ایز اے فزیشین ہم لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دوائی یہ ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ ہے. تو وہ انہیلر پہلے تو ذرا مجھے ان کو بتائیں کہ انہیلرس کتنا امپورٹنٹ ہے, جو ہیلبرٹمال ہے یا جو بیٹا ایگنس انہیلرز ہیں یا پروٹوپیم ہے وہ انہیلرز ہیں, اور یہ جو کیپسول ڈال کے ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ ڈرائی پاؤڈر ہے. اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے مریض کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لینا کیسے ہے, وہ کھا بھی آتے ہیں, وہ کیپسولز کھا بھی آتے ہیں. میں بائی دا وے بات کر رہا تھا, کسی نے وہ اسکٹ ڈالا ہوا تھا, وہ کسی نے مینٹل انہیلر دیا نا تو اس نے یہاں پر پرفیوم کے ساتھ چھڑک کے وہ اس کا جوک یہ ہے نا کہ وہ ڈاکٹر نے تو اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگایا, تو ڈاکٹر نے کہا اس کو یوں ہلاؤ اور پھر اس کے بعد ایک پف لو, تو وہ بھی یوں ہی پف لیتا رہا بیچارہ سائڈ پہ. تو جی پلیز ان کو بتائیے کہ ان کا کوئی اتنا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, تو لائف سیونگ ڈرگز ہیں. بلکہ یہ بات ہمیں بہت اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ انہیلیشنل تھیراپی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنگ میں جاتی ہے اور وہ سائڈ افیکٹس اس کے منیمم ہوتے ہیں, تھوڑا ٹریمرز وغیرہ, ایک انگزائٹی کی فیلنگ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ وہی چیز دوائی کی اورل ٹیبلٹ کی فارم میں لیں گے تو وہ بہت زیادہ اس کے افیکٹس ہیں, اور وہ کہیں بھی یہ جو ہماری گینا گائیڈ لائنز ہیں اس میں ریکمینڈڈ نہیں ہیں. بلکہ میری بعض دفعہ یہ ڈرگ کمپنی والوں سے آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے تو آپ یہ وینٹلین سیرپ, وینٹلین ٹیبلٹس یہ کیوں چل رہی ہیں, لیکن چلو ان کا کوئی ہوتا ہوگا رول. انہیلر جو ہے اس کو اف ٹیکن وتھ پراپر ٹیکنیک وہ بہت افیکٹو ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں جیسے بزرگ ہیں, ایلڈرلی ہیں یا ایون بچے ہیں, وہ اگر اس طرح اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے اس کو ہلائیں, پہلے تھوڑا ایکسیل کریں, اس کو اپنے ماؤتھ کے اندر فکس کریں, اس کو پریس کریں, انہیل کر کے اس کو 5 سیکنڈ تک رکھیں اور پھر چھوڑیں, تو اگر وہ اتنی کوآرڈینیشن نہیں کر سکتے تو اس کا ایک طریقہ وہ اسپیسر ڈیوائس بھی ہے. آپ اس کو اسپیسر ڈیوائس کے پیچھے سیٹ کر لیں, اس میں آپ نے 2 پفس دینے, وہ ڈال دیں اور اس کو فیس کے آگے, ناک کے آگے رکھیں اور وہ لیٹ ہم بریتھ ان دیٹ اسپیسر ڈیوائس. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا جو یہ ڈرائی پاؤڈر انہیلیشن کیپسولز والے ہیں جو ریبولائزرز کے تھرو ڈیلیور ہوتے ہیں, دے آر آلسو, میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایلڈرلی اس کو پریفر کرتے ہیں. اس کو آپ ڈال دیں کیپسول کو, وہ پنکچر ہوتا ہے اور جیسے آپ بریتھ ان کرتے ہیں وہ روٹیٹ کرتا ہے, اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر لے لیں جتنے مرضی وہ سب لے لیں. لیکن دس میسج دیٹ یہ فارم آف ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہت اچھی ہے, اور زیادہ سے زیادہ بہت کچھ ہو جائے گا تو وہ جو اس کی اسٹیرائڈ پارٹ ہے وہ جب آپ کے تھروٹ کے اوپر ڈپازٹ ہوگا تو چلو تھوڑی کوئی شاید کینڈیڈا انفیکشن ہوگی, تو اس کا یہ کہ آپ ہر اسٹیرائڈ انہیلر لینے کے بعد آپ اس کو گاگل کر لیں, کلی کر لیں, اور یہ ٹھیک ہو جائے. اچھا میڈم, ابھی ہم نے سیویئر ایستھما کی بات کی, ٹریٹمنٹ کی بات کی. جو لوگ پہنچتے ہیں ایمرجنسی میں اور آپ نے جیسے بتایا کہ وہ جیسے گائیڈ لائنز یہ بتاتی ہیں کہ وہ پراپرلی مینیج نہیں ہے, تو ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کنسلٹنٹ سے کہ مریض کو کیسے پتہ چلے گا یار کہ میری یہ طبیعت زیادہ بگڑنے والی ہے, تاکہ وہ اس جتنا جلدی اسپتال چلا جائے تو اتنا اچھا ہے. یہ تو ہماری ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ویل وی ایجوکیٹ آور پیشنٹس, تاکہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ اس وقت تمہارا ایزما کنٹرول ہے, اور ہم ان کو کہیں کہ میک اے نوٹ آف اٹ کہ اگر رات کو اٹھ رہا ہے وہ ایزما کے لیے, اگر وہ ایکسرسائز کرتے وقت وہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی کیونکہ وہ اتنا ایک آبویس فیچر ہے, دے نو دیٹ کہ وہ ویز کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سانس میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کو ہمیں لکھ کے دینا چاہیے کہ آپ میڈیکل ایڈوائس سیکھ کریں جب آپ کو کا سانس کنٹرول نہ ہو, اور ایز ارلی ایز پاسبل آپ ہسپتال کے اندر آئیں, اور ان سے آنے سے پہلے آپ کے پاس جو انہیلرز ہیں وہ آپ لیتے رہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور اسٹیرائڈ اس کی فارم میں ہوتا رہے گا. اچھا میڈم, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جینیٹک کازز, انوائرمنٹل کازز ہیں. اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ ٹرانسمٹ بھی ہو سکتا ہے؟ جینیٹک ٹرانسمیشن ہے, لیکن ایٹوپی جو ہے جو کہ ٹینڈنسی ٹو ہیو الرجیز ان اے فیملی, ہاں وہ تو ہے, جینیٹک تو ہے, لیکن بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں. اس طرح یہ میں نے کہا آپ سے کوشچن کروں کہ مریضوں کو بتانے کے لیے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ینگ بچے آتے ہیں نا جو ایکسرسائزرز ہیں,
اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں ایستھما اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یا ایستھما تو نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ وہاں پہ کارڈک کلینک میں لینڈ کرتے ہیں جی پتہ نہیں کارڈک ایلمنٹ ہو گیا ہے کوئی, اور کئی جگہ تو وہ ETT اور ایکوکارڈیوگرامس کراتے پھرتے ہیں. تو ایکسرسائز بڑی امپورٹنٹ کاز ہے ایستھما انڈیوس کرنے کی. تو اس کا کوئی ہے کہ مریض پہلے اس سے پہلے جی یہ اس کے لیے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ جن کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا ایکسرسائز انڈیوسڈ ایستھما اٹس اے نون اینٹی, تو وہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ضرور اپنا برونکو ڈائلیٹر لیں, اور اس کی ڈوز وہ خود اپنے سمٹمس کے ریلیف ہونے سے بھی اسیس کر سکتے ہیں. اور انفیکٹ ون آف آر گولز آف ٹریٹمنٹ از کہ ڈیورنگ ایکسرسائز ہم اس کی بیس لائن ٹریٹمنٹ اتنی رکھیں کہ وہ ایکسرسائز پہ ایسمیٹک یا شارٹ آف بریتھ نہ ہو, اور اگر اس کا ہوتا ہے تو وہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنا انہیلر لے لے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم بہت شکریہ, ہمیں آپ نے ایستھما کا بتایا, آپ نے ایستھما کا سائن اینڈ سمپٹمز بتائے, ایستھما کا مینجمنٹ بتایا کہ اس کو کیسے ٹریٹ کیا چاہیے, اس کی ایمرجنسیز اور اس کو مینیج کرنے کا طریقہ بتایا, اور اس کی وہ وجوہات جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں وہ بتائیں, گائیڈ لائن ڈائریکٹڈ تھراپیز بتائیں. وہ ہم بار بار لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا مقصد اس میں. اچھا میڈم ہمارا جو سب سے اچھی بات ہے نا ہمارے پوڈ کاسٹ کی, کہ وہ یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ ٹرائل بیسڈ ہوتی ہے, ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. ہم ٹوٹکے نہیں بتاتے یہاں بیٹھ کے, جو کہ یوزلی سوشل میڈیا پہ مطلب کسی کو افینڈ کیے بغیر. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہماری بات ہے نا آپ کی بات ہے. یہ بکس میں اور یہ گائیڈ لائنس, اور وہ گائیڈ لائنس بھی وہ جو کہ ریپیٹیڈلی جو اپگریڈ ہوتی رہتی ہیں, اور وہ ایک ویلیڈیٹڈ آرگنائزیشنز یا ویلیڈیٹڈ گروپس نے بنائی ہیں. اچھا میڈم چلیں اسی سے ہم ریلیٹڈ آ جاتے ہیں. آج کل کیونکہ بہت زیادہ ہے کامن اسموک کے بارے میں. اسموک بیسیکلی اسموک اور فاگ کا پرابلی کمبینیشن کر کے انہوں نے ورڈ بنایا ہوا ہے, اور پاکستان انڈیا سمیت اور کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. تو ہم اتنی بڑی انڈسٹریلائز نیشن تو نہیں ہے, تو ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارے پاس مسئلہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ فاگ اور اس کا کمبینیشن ہے, اور اگر آپ دیکھیں جب یہ ہمیں خبروں میں دکھاتے ہیں کہ 400 پارٹیکولیٹ پر کیوبک ملی میٹر, میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پارٹیکل یہ کہتے ہیں 2.5 مائکرونز کے ایک ذرے کو, ٹھیک ہے, اور جو ہیلدی ہے, جو اپر لمٹ آف ہیلدی ایئر کوالٹی ہے, اس میں 12 سے 15 پارٹیکولیٹ میٹرز پر کیوبک ہونے چاہیے. تو آپ امیجن کریں کہ ہمارے شہروں میں 400 تک جا رہے ہیں, تو یہ ایکچولی بینگ سفوکیٹڈ بائی دس. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے, ٹھیک ہے ہم انڈسٹریلائز تو نہیں ہیں, لیکن واٹ ایور انڈسٹری وی ہیو وہ کنٹرولڈ نہیں ہے. اس کے جو اسٹینڈرڈز آف سیفٹی ہیں ٹو دی انوائرمنٹ وہ اپلائیڈ نہیں ہیں. سو یہ جو ہماری موٹر سائیکلیں ہیں اور گاڑیاں ہیں اور ٹرکس ہیں جن کے ایگزاسٹ بالکل اس پہ کنٹرول نہیں ہے, حیرت کی بات ہے, اور وہ کرے جا رہے ہیں ایگزاسٹ, اور وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. پھر برک کلنس ہیں جہاں پہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اسی طرح جو واٹ ایور انڈسٹریز وی ہیو وہ جو تھرو کر رہی ہیں انٹو دی انوائرمنٹ. یہ جو ویٹ کا جو جلانے کا وہ جو اسٹبل جو کرتے ہیں وہ بھی یہ ایک ایڈڈ ہے, اور یہ پتہ نہیں کیوں ہے, حالانکہ یہ تو پیورلی ایک ایسی چیز ہے جو ایٹ آل نہیں ہونی چاہیے. بالکل, کیونکہ ہم تو تھوڑی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ, تو یہ نئی آئی ہے, یہ کوئی بہت پرانی پریکٹس نہیں ہے. پہلے سنا ہے کہ کوئی حل ایسا ہوتا تھا جو ان کو روٹ سے نکال دیتا تھا اور پھر ان کو یوز کیا جاتا تھا ایز فیول. اچھا ہاں, یہ بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو اسٹبل کا بار بار بات ہوتی ہے, اسٹبل یہ جو جلاتے ہیں یہ ہے چکر کیا ہے؟ یہ سنا ہے کہ یہ فیئرلی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہاں, تو اسموگ جو ہے وہ جو کنٹریز جو اب انڈسٹریلائزڈ اور ہائی انکم میں ہیں وہ بھی اس فیز سے گزر کے گئی ہیں. مشہور لنڈن کی فاگ تھی, اور کوئی کہتے ہیں لاس اینجلس کی فاگ تھی, اور پھر انہوں نے یہ سمجھے اس بات کو, اور انہوں نے پھر یہ گاڑیوں کے ایگزاسٹ اور انڈسٹریز کو دور کیا اور ان کو سیو کیا. تو طریقہ تو یہی ہے, ہمیں کرنا تو یہی پڑے گا, چاہے ہم جیسے کہتے ہیں اس سے کریں یا یہ. اور اسموگ کے بارے میں اٹ واز ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو نو کہ جب یہ جو سارے پیٹرول کے اور ان کے فیومز وغیرہ آتے ہیں تو ان کے اوپر جب سن لائٹ پڑتی ہے, جس کو فوٹو کیمیکل فاگ کہتے ہیں, تو وہ ان کو کنورٹ کر دیتی ہے انٹو ویری ٹاکسک آکسائڈس, جیسے سلفر آکسائڈ ہے یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے یا ایون اوزون. مطلب ویسے تو ہم اوزون لیئر کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ دور والا ہے جو اسٹریٹوسفیئر والا ہے. لیکن جب وہ ہمارے پاس آ کے اوزون آ جاتی ہے تو وہ بہت ایک ریئیکٹیو مالیکیول ہے, اور یہ جو سب کو آنکھوں میں خارش اور ناک میں, اور یہ اس سب کو بہت زیادہ انفلیم کر دیتی ہے. تو پھر وہی بات ایزما کے کانٹیکس میں اگر دوبارہ آ جائیں کہ وہ جن کی آلریڈی
انفلیمڈ ہیں اور یا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ٹریگر ملے جس میں وہ انفلیم، تو وہ بیچارے دے آر ورس ٹو سفر. اور اسی طرح کارڈیک پیشنٹس جو ہیں ویسے ہی وہ ایک اتنی تھک فاگ میں اگر بریتھ کریں گے تو کارڈیک لوڈ بڑھے گا. پلانٹس بہت اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، واٹر افیکٹ ہوتا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ صرف سردیوں میں نہیں ہوتی. سردیوں میں صرف اس لیے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ اٹ کیپس ہینگنگ ان لو ان دی ایٹماسفیئر. جو گرمیوں میں آتی ہے وہ کیونکہ جب زمین گرم ہوتی ہے تو وہ اوپر رائز کر جاتی ہے. اسی لیے اگر آپ کبھی نوٹ کریں کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں اور بارش کافی دن نہیں ہوئی ہوتی تو ہمیں یہ پہاڑ نظر نہیں آ رہے ہوتے مارگلا کے یا بلڈنگس، اور جو ہی واش ہوتی ہیں تو وہ نظر آتے. وہ بھی ایکچولی اسموک ہی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی اوپر چلی جا چکی ہوتی ہے. میں نے پتہ ہے کہ جب میں جب سے یہ شروع کیا نا پوڈ کاسٹ جی تو مجھے سمجھ یہ آئی ہے، پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں نا صرف کہ نا ہمارا نا کنٹرولنگ اتھارٹیز کا بہت زیادہ کام ہے. ہم کتنے بھی کانفرنسز کر لیں، کتنے سیمینارز کر لیں، کتنی گائیڈ لائنز امپلیمنٹ. میرا ویسے پلان یہ ہے کہ میں نا یہ جو کنٹرولنگ اتھارٹیز کے ہمارے ہیلتھ سسٹم سے متعلق لوگ ہیں نا ان سے بھی ہم بات کریں گے. کیونکہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ گاڑیوں سے بھائی گاڑیوں کا آپ کنٹرول کریں نا، آپ ان کے پرانی گاڑیاں بند کریں کیونکہ اس میں انڈسٹری تو نہیں ہے، اسٹب جو جلانے کا کام ہے اس کو بند کریں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اسکول بند کر دو، آسان طریقہ اسکول بند کر دو. اچھا اس میں میڈم ماسک کا کتنا رول ہے؟ ماسک کا رول ہے، ماسک پہنیں. بلکہ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی مریض ہے تو اس میں جس کو بولتے ہیں ہائی ایفیشینسی پارٹیکولیٹ فلٹرز، ہیپا فلٹرز جو ہوتے ہیں وہ لگائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے نا. اور جس طرح ٹی وی پہ بھی اب تو آ رہا ہوتا ہے آنکھیں دھوئیں، اور یہ تو ماسک کا ایک ڈیفینیٹ رول ہے، ماسک پہننے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ری ایکٹیو ہے نا، ہم نے پہلے کیا کیا، اس کو پرو ایکٹیو ہم کیا کریں. بالکل. تو کوئی آپ کا اسموک کے حوالے سے پیغام ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے چھوڑا سا بالکل گورنمنٹ پاکستان کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی؟ بالکل لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پیدل چل لیں تھوڑی دور. اب تو سردیاں ہیں، اب تو ہم اس طرح اپنے آپ کو تھوڑا کور کر کے، اگر سائیکل ہی چلا رہے ہیں تو تھوڑا ماسک پہن کے چلائیں، ٹھیک ہے. اور سم ہاؤ بہت ہیوی فائن کریں ان وہیکلس کو اور ان انڈسٹریز کو جو اس طرح پولیوٹ کر رہی ہیں. اور یہ جس طرح یہ باقیات فصلوں کی جلانا ہے یہ تو ایٹ آل ختم ہو جانا چاہیے. اور اس میں تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ ایک سائیکل خراب موٹر سائیکل والا تھا وہ نکل گیا پکڑا نہیں گیا. یہ تو جس کی زمین ہے جس کے اوپر جل رہا ہے اس کو فائن کریں سمپلی، اور ہیوی فائن کریں. اور ویسے تو پوری ہی ٹریفک کو جو ہے تھوڑا دیکھیں کہ مطلب اٹس اے ٹوٹل. آپ کو یاد ہے کووڈ کے زمانے میں انوائرمنٹ بڑا اچھا، پولوشن ختم ہو گیا تھا، لوگوں کے ایسما کے اٹیکس کم ہو گئے تھے. ایسا دیکھا ہی نہیں، ایک سال 1.5 سال ماسک پہننا شروع ہو گئے لوگ. جی بالکل بالکل. چلیے بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ آپ کا آنے کا. آپ کے میں بار پھر سے کہتا ہوں کہ میڈم میری استاد ہیں اور میڈم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. کیونکہ ہمارا کیونکہ اسپیشلی مختلف ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پیشنٹ ریفر کرتے رہتے ہیں. اور وہ بھی ریفرل کی بات بھی پھر ایک دفعہ ہوگی کہ جو جس کا پیشنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، جس کو نہیں اس کی اسپیشلٹی اس میں ایسی خام خواہ کے اس کو دوائیاں دے کے بھیجنا صحیح نہیں ہے. ہم بہت دفعہ کارڈک ایسما کی جو بات ہوئی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو ایسما ٹریٹ ہوتا ہے وہ کارڈک فیلئر ہوتا ہے، وہ 20 کی بات ہے نا. پراپر مریض کو دیکھیں اور اس طرح دیکھیں. تو بہت شکریہ میڈم آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو بہت شکریہ. السلام علیکم.